أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اللہ سبحانہ و تعالی کے اس شکر کے ساتھ اور اس کی اس نعمت کے اقرار کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں تقریباً یہ مہلت اور یہ فرصت عطا فرما دی ہے کہ اس کے فضل سے اور اس کے احسان سے ہم اپنی زندگیوں میں رمضان المبارک کی رونقوں کو ایک دفعہ دوبارہ شامل کر سکیں. ویسے تو انسان کی زندگی کے پل بھر کی خبر نہیں کہ اگلی ساعت میں، اگلے لمحے میں، اگلے سیکنڈ میں انسان کے ساتھ کیا ہو جائے. تو یہ جو غالب گمان ہے کہ انشاءاللہ آج رات سے اور کل سے رمضان المبارک ہماری زندگیوں میں داخل ہو جائے گا، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اخلاص کے جذبے کے تحت، نیکی کرنے کی نیت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہماری سانسوں کو اس وقت تک قائم رکھے جب تک اللہ کی یہ نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے لکھ دی اور مقرر کر دی ہیں. اور جب زندگی سے اللہ نے جانے کا معاملہ لکھ دیا اور تقدیر میں اس فیصلے کا وقت لکھ دیا تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم میں سے ہر شخص کو ایمان کی دولت کے ساتھ، ایمان کے اقرار کے ساتھ، نعرہ توحید اور کلمہ توحید کے اعلان کے ساتھ اس دنیا سے ایسے انداز میں لے جائے کہ جب روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے پیش ہوں تو شرمندگی اور ناکامی کا کوئی وسوسہ اور اندیشہ لاحق نہ ہو. ابھی چند ماہ پہلے تک کتنے ہی دوست، احباب، ساتھی، ملنے جلنے والے، اعزاء و اقارب و رشتہ دار ہمارے ساتھ موجود تھے. ان میں سے کچھ دنیا سے اس انداز میں گئے کہ کبھی اس بات کا وہم و گمان میں خیال بھی نہ گزرتا تھا، کیونکہ اچھے بھلے چلتے پھرتے صحت و سلامتی والے، کوئی بیماری پریشانی، بظاہر جو اسباب ہوتے ہیں اس دنیا سے جانے کے وہ بالکل بھی لاحق نہیں تھے، مگر اس کے باوجود یکا یک اس دنیا سے چلے گئے. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، بزرگوں، یہ زندگی بڑی ہی ناپائیدار ہے. اس کے لیے انسان بڑی کوشش کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، اپنی ساری جان لگا دیتا ہے، اور جان سے بڑھ کر بسا اوقات ایمان بھی لگا دیتا ہے. بڑی بدقسمتی ہے. یعنی اس دنیا کے لیے جان لگانا تو سمجھ میں آتا ہے کسی نہ کسی درجے میں، مگر انسان اپنا ایمان لگا دے. ایمان لگانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایسے کمپرومائز کرے، اس دنیا کے معاملات میں ایسے معاملے میں پڑ جائے کہ اللہ کا خوف لاحق نہ رہے، شریعت کی دی ہوئی اور بتائی ہوئی حدود کو پامال کرے، مال، دولت اور اولاد کے لیے، اپنی ذات کے لیے ہر وہ حرکت کرے جس سے اللہ کی نافرمانی اور معصیت لازم آتی ہے. تو ایسا شخص دراصل اس دنیا کے پیچھے اپنی جان بھی لگا رہا ہے، اپنا مال بھی لگا رہا ہے اور اپنا ایمان بھی لگا رہا ہے، اور نتیجہ کیا ہے؟ سراسر خسارہ. اور حقیقت کیا ہے اس زندگی کی؟ کہ پل بھر کی خبر نہیں. ابھی چند ماہ پہلے بہت سارے دوست احباب کے ساتھ یہ گفتگو ہوتی ہے کہ سال میں چند ماہ ایسے آتے ہیں کہ یکے بعد دیگرے اموات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور انسان کو سچی بات یہ ہے کہ خوف آتا ہے، اس لیے کہ انسان جب اپنے اعمال پر، اپنے کارگزاری پر انسان غور و فکر کرتا ہے اور پھر ساتھ یہ خیال آئے
کہ اگلے لمحے اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے پلے ہے کیا، میں لے کر کیا اپنے رب کے حضور پیش ہوں گا. تو سچی بات یہ ہے کہ انسان لرز کے رہ جاتا ہے. اور یہ اموات کا سلسلہ جو ہمارے ارد گرد ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارے ساتھ تو کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے نا. کوئی شخص بھی اپنی مرضی سے اس دنیا سے مر کے نہیں جاتا. کوئی شخص بھی اپنی مرضی سے یہ طے نہیں کرتا کہ ٹھیک ہے جی میں جا رہا ہوں اور باقی لوگ ابھی اس دنیا میں مزے لیں، یہاں پر رہیں اور اپنی زندگی گزاریں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے ہیں. وہ کب کس کے بارے میں فیصلہ کر دے کسے معلوم. وہ میرے اور آپ کے بارے میں بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. تو اللہ نے یہ سانسیں جو عطا کی ہوئی ہیں، یہ مہلت جو دی ہوئی ہے، سچی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آغاز کے وقت، رمضان کی آغاز سے پہلے بھی اور جو ہی رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا آغاز ہوگا، میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑا لمحہ فکریہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس ڈھب پر، کس طریقے پر استوار کیا ہوا ہے. یہ پورا سال ہم کرتے کیا رہتے ہیں، ہمارا انداز کیا، ہمارا کردار کیا ہے، ہمارے معمولات زندگی کیا ہیں، ہمارے معاملات زندگی کیا ہیں. اور کیا ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ یکا یک موت ہمیں آن گھیرے اور آن لے اور ہم اپنے رب کے حضور پیش ہو جائیں تو ہمارے اعمال میں کوئی ایسی چیز ہو کو پیش کر کے اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے سرخ رو ہو سکے؟ اگر تو ہمارا معاملہ ایسا ہے اور کسی کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ میں اپنے رب کے حضور پیش ہو کر کامیابی سے وہاں کا سفر طے کر لوں گا تو مبارک ہو. اور اگر معاملہ ایسا نہیں ہے اور انسان کے سامنے ایک بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ میں اور آپ خوش قسمت بھی ہیں کہ اللہ نے ابھی یہ سانسیں عطا کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک معلم یغرغر، جب تک انسان کے اس نرغے سے نا، حلق سے موت اور کی کیفیت اور روح کھینچنے کی آواز نہیں نکلتی نا، اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے. جب یہ کیفیت طاری ہو گئی کہ بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے اور ٹانگوں کی طرف سے اس کی جان فوت کے فرشتے نے کھینچنی شروع کی ہے اور وہ یہاں پر اس حلق میں آ کر پھنسی ہوئی ہے، اور جب فرشتہ اس جان کو کھینچے گا تو اس کے حلق سے ایک ایسی خوفناک آواز نمودار ہوتی ہے کہ اس کے قریب بیٹھنے والے اعزاء و اقارب، بچے، بیٹے، بیٹیاں، ان پر بھی ایک خوف اور ہیبت طاری ہو جاتی ہے. اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہلت عطا کی ہے. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مہلت مجھے اور آپ کو عطا کی ہے. اور یہ مہلت سال بھر ہمارے پیش نظر اور مد نظر رہنی چاہیے، مگر رمضان المبارک کے آغاز پر ایک بہت ہی اچھا موقع ہے غور کرنے، اپنا محاسبہ کرنے، رجوع اللہ کرنے، واپس اللہ کی طرف پلٹنے، تیزی سے اللہ کی طرف پلٹنے. جسے قرآن نے کہا ہے نا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگ کر اللہ کی طرف واپس جانے. یہ موقع ہے، یہ یاد دہانی ہے. سارا سال معصیت میں، گناہوں میں نظر انداز کر دیا، کبھی اللہ کی طرف رجوع کر لیا، کبھی نہیں کیا، کبھی مسجد میں آگے کبھی نہیں آئے، کبھی عبادات کی طرف توجہ کر دی اور کبھی سستی اور کاہلی کے شکار ہو گئے. الا من رحم ربی، مگر وہ لوگ جن پر میرے رب نے مہربانی کی ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مہلت دے رکھی ہے. اس مہلت کا فائدہ اٹھانا چاہیے. مجھے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے اس مہلت کا، آپ کو بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. رمضان المبارک کے آغاز پر سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ بات معمول کی بات ہے، ہزاروں مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ ہم کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. یہ توبہ اور استغفار ایک بہت بڑی نعمت ہے، جسے اس کا فکر لاحق ہو جائے، جسے اس کے بارے میں سوچنے کا موقع مل جائے اور جسے توبہ اور استغفار کرنے کا موقع مل جائے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. تو سب سے پہلے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم غور و فکر کریں، اپنے زندگی کے بارے میں بھی غور و فکر کریں، مگر اپنی آخرت کے بارے میں اس سے بڑھ کر غور و فکر کریں کہ یہ زندگی کسی وقت بھی، یہ جوان کی بھی ختم ہو سکتی ہے، بچے کی بھی ختم ہو سکتی ہے، بوڑھے کی بھی ختم ہو سکتی ہے، مرد اور عورت کی بھی ختم ہو سکتی ہے. یہاں کوئی ایسی قید، ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ جو پہلے آئے گا وہ پہلے جائے گا، جو بعد میں آئے گا اور بعد میں جائے گا. کوئی کسی وقت بھی جا سکتا ہے. اس لیے
توبہ اور استغفار، رجوع اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف انسان کی واپسی، اپنے برے اعمال پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنا، اپنے اچھے اعمال پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور اس بات کا تہیہ کرنا، اس بات کی کمٹمنٹ کرنا کہ یا اللہ میں اپنی زندگی کو تیرا بندہ بن کے گزارنا چاہتا ہوں. یہ ہے توبہ اور استغفار. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر اسی کی طرف پلٹ کے توبہ کرو. کیوں؟ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. تمہارا رب اور میرا رب جو ہے وہ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، بڑا ہی ودود ہے، بڑا ہی مہربان ہے. تم اس کی طرف جا کے تو دیکھو، اس کی طرف ایک قدم بڑھا کے تو دیکھو، اس کی طرف توجہ کر کے تو دیکھو، پھر دیکھنا وہ کیسے اپنی رحمت کے سائے میں تمہیں سمیٹ کر تم ایک قدم چلو گے، وہ 10 قدم چل کر تمہاری طرف آئے گا. تم سوچو گے وہ عمل کی صورت میں تمہارے سامنے آئے گا، تم ارادہ باندھو گے وہ اس کی تکمیل کی صورت میں تمہاری مدد کرے گا. تم ایک نیکی کا سوچو گے وہ تمہیں نیکیوں کے کئی دروازے کھول کر واہ کر دے گا تمہارے اوپر. لیکن اس کے لیے تھوڑی سی توجہ، تھوڑی سی عنایت، تھوڑی سی اٹینشن تمہیں بھی کرنی پڑے گی. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کام تم نے کرنا ہے، استغفار کا تہیہ تم نے کرنا ہے، باقی معاملہ اپنے پہنچ تک پہنچانا، اس کی تکمیل کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے. وہ انشاءاللہ کرے گا، وہ میری اور آپ کی توبہ قبول کرے گا. وہ ہمارے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہو، ہماری معصیتیں کتنے ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کے کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، مگر اس کے باوجود ہم جب اپنا ہاتھ پھیلائیں گے اس کے سامنے، اپنی جھولی اس کے سامنے پھیلائیں گے، انشاءاللہ ان ربی رحیم ودود. اللہ جو میرا رب ہے، جو آپ کا رب ہے، رحیم ودود. اور ہم تو خاص طور پر اس زام کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ، اس سوچ اور فکر سے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے پلے اگر اور کچھ بھی نہیں، لیکن کم از کم ہمارا عقیدہ توحید تو سالم ہے نا. ہم عملی طور پر کوتاہیوں کا شکار ہیں، مگر فکری طور پر، اصولی طور پر، نظریاتی طور پر یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے علاوہ کسی در پر نہیں جاتے، ہم تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے، ہم تیرے علاوہ کسی کی خوشنودی نہیں چاہتے، ہم تیرے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرتے، ہم تیرے علاوہ اپنی پیشانی کسی کے سامنے نہیں ٹیکتے، ہم تیرے علاوہ کسی بھی صورت کے غیر اللہ کو کسی بھی درجے میں قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. یا اللہ ہمارا یہی عمل، ہمارا یہی عقیدہ ہم تیرے سامنے پیش کرتے تو ہمیں معاف فرما دے. اور یقین کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس عقیدہ توحید کی اتنی قیمت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ انسان زمین سے لے کے آسمان تک اپنی معصیتوں اور گناہوں کا دفتر لے کر اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو، مگر اللہ کے ساتھ اور اللہ کے سامنے اپنے عقیدہ توحید صافی، سچا، اچھا عقیدہ رکھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان ربی غفور الرحیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحیم ہے، ودود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گناہوں کے دفتر کو نظر انداز کر کے میرے اور آپ کی قلبی کیفیت اور ایمان کی قیمت اور عقیدہ توحید کی اتنی عالی اور بڑی قیمت لگائے گا کہ یہ سب گناہ اس کے سامنے ہیچ ہو جائیں گے، یہ سب گناہ اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی معرفت، اللہ کی اہمیت، اللہ کی ذات کی پہچان، عقیدہ توحید یہ دنیا میں سب سے بڑھ کر ایک نعمت اور قیمت ہے. تو اہل توحید کو یہ خوشخبری حاصل ہونی چاہیے کہ وہ تو تھوڑا سا اپنے رب کی طرف توجہ کرے تو باقی معاملہ اللہ نے خود سنبھال لینا ہے انشاءاللہ. مگر اس کے لیے توجہ کرنے کی ضرورت ہے. رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ اللہ کی طرف انسان کا میلان ہونا چاہیے، اللہ کی طرف انسان کی توجہ ہونی چاہیے، اللہ کی طرف بڑھنے کا انسان کا جذبہ ہونا چاہیے. انسان کا دماغ اور اس کا دل اور اس کا جسم، اس کے اعمال، یہ سارے ایک نئے سرے سے ترتیب پانے چاہیے. دیکھنے والے کو بھی نظر آئے، انسان کو خود بھی نظر آئے کہ بس اس ایک ماہ میں خاص طور پر یہ بندہ خاص اللہ کے لیے ہو کے رہ گیا، اس نے اس دنیا کے باقی سارے معاملات کو ایک ثانوی اہمیت دے دی. اور یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہوں گا. رمضان المبارک کی آمد ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، بزرگوں، بچوں. یہ جو ہم نے ایک اس معاشرے میں وتیرہ بنا لیا ہے اور ایک طریقہ بنا لیا ہے نا کہ ہم ہر دوسرے بندے کے پیچھے چلتے ہیں، ہم ہر دوسرے بندے کے معاملے کی جان پہچان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فلاں کیا کر رہا ہے،
فلاں نے اچھا کام کیا یا برا کام کیا. رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی اس طریقے اور اس وتیرے کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. اس ماہ میں کم از کم سب کو چھوڑ دیں, سب کو چھوڑ دیں. کوئی کیا کام کر رہا ہے, کوئی کیا عمل کر رہا ہے, اپنے نفس کی طرف توجہ دیں, اپنے اندر جھانکیں, اپنے دل میں جھانکیں. یہ آنکھیں جو بظاہر یہاں لگی ہوئی نا باہر کی طرف دیکھنے کے لیے, ان آنکھوں کو اندر کی طرف کر لیجئے, ان آنکھوں کو اپنے دل کی طرف موڑ لیجئے, ان آنکھوں کو اپنے اعمال کی طرف موڑ لیجئے. میں کیا کر رہا ہوں؟ مجھے اللہ نے جو فرصت دی ہے, مجھے اللہ نے جو نعمت دی ہے, مجھے اللہ نے جو مال دیا ہے, مجھے اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں, میں کس کام پر لگا رہا ہوں؟ اگر میں ان کو ضائع کر رہا ہوں, اور وہ توبہ اور استغفار جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی نے جا بجا قرآن میں توجہ دلائی ہے, اگر میں وہ نہیں کر رہا اور لوگوں کے پیچھے پڑا ہوں کہ فلاں کیا کر رہا ہے, فلاں میرا عزیز رشتہ دار, دوست, گھر والا, پارٹنر, کوئی کام کرنے والا جس سے میرا تعلق ہے, اس کی میں جستجو میں لگا ہوا ہوں, مگر اپنی کیفیت یہ ہے کہ اپنا پتہ ہی کوئی نہیں, اپنی نمازوں کا نہیں پتا, اپنے روزوں کی کوالٹی کا نہیں پتا, رات کے قیام کی کوالٹی کا نہیں پتا, دن کے معاملات کا نہیں پتا, مگر لوگوں کے پیچھے پڑا ہوا. اللہ کے بندو, اس رمضان المبارک میں اپنی یہ تربیت کر لو کہ لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو, معاف کر دو لوگوں کو. لوگوں کے لیے اگر کوئی برا کام کر رہے اچھے انداز میں سمجھا سکتے ہیں, نصیحت کر سکتے ہیں, وہ کریں. نہیں کر سکتے ان کے لیے دعا کریں, ان کے لیے اپنے دل میں ایک اچھائی اور اخلاص کا جذبہ پیدا کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سامنے اپنے مسلمان بہن بھائی کے لیے دعا کریں, بجائے اس کے کہ اس کے بارے میں ہر وقت گفتگو, غیبت, اس کو سکینڈلائز کرنا, کسی دوسرے کے معاملات میں ہر وقت پیچھے پڑے رہنا اور اپنا حال پتہ نہیں کہ میری زندگی کے کیا معاملات ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. یہ میرا اور آپ کا حال ہے. زبان حال سے قرآن کریم پکار رہا ہے, والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم. وہ لوگ جو اپنی زندگی میں کوئی فحاشی کا کام کر بیٹھے, او ظلموا انفسهم, یا اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے. اپنے نفس پر سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ کی معصیت, گناہ, نافرمانی, وہ کام جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کر بیٹھے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ, اے مسلمانان پاکستان, والذین اذا فعلوا فاحشۃ, آج ہماری زندگی میں فحاشی کس درجے میں داخل ہو چکی ہے. فحش کام اگر ہم خود نہ کریں نا, اس کے باوجود یہ موبائل لے لے کے گھومتے ہیں, اور فحاشی اور عریانی اور گندے کام ہم وقت ہماری آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں. کبھی کسی موبائل پیغام کی صورت میں آ جاتا ہے, کبھی کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آ جاتا ہے. صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو بچا کے رکھا ہے جن پر اللہ کا خاص رحم اور کرم. والذین اذا فعلوا فاحشۃ, جس سے بھی فحاشی کا کام کسی بھی درجے میں ہو گیا, عریانی اور بے حیائی کا کام کسی بھی درجے میں ہو گیا, گناہ کا کام کسی بھی درجے میں ہو گیا, ذکر اللہ, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے, اللہ کی طرف واپس جاتے, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ استغفار کا معاملہ کرتے. جب یہ توبہ اور استغفار کا معاملہ اللہ سے کرتے, وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات بھی جتلاتے ہیں کہ یہ معاف کرنا کس نے ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس یہ طاقت ہے, کسی کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے معافی مانگی جائے اور وہ معاف کر دے؟ کسی کے پاس یہ صلاحیت موجود نہیں ہے. تو جو ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, پورے سال اپنے گناہوں کو اس حد تک بڑھا لیا ہے کہ اب ہم دین کی, عبادت کی لذت سے محروم ہو گئے, اس کے مزے سے محروم ہو گئے, دل ہی نہیں لگتا. نیکی کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, منکرات سے بچ کر اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر کیا ہوتا ہے؟ دل ہی نہیں لگتا, دل میں مزہ ہی نہیں آتا. دل کرتا ہے بس جلدی جلدی یہ نمازیں پڑھ کے, جلدی جلدی یہ جو کام جس میں کر رہے ہیں نا اسے چھوڑ کے کچھ اور کریں. بندہ سوچے اور کیا کرنا ہے, وہ بندے کو نہیں پتا اور کیا کرنا ہے, مگر یہاں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نفس اور انسان کی روح اتنی پلید اور گندگی ہو چکی ہے. ظلموا انفسهم فعلوا فاحشۃ, کہ نتیجہ یہ ہے کہ یہ نیکی کو قبول ہی نہیں کر رہی, ریسیپٹیو ہی نہیں ہے, اسے نیکی کے ساتھ مزہ ہی نہیں آ رہا, اسے گناہ اور گندے کاموں میں مزہ آ رہا ہے.
اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے ذکر اللہ، اللہ کی طرف انسان رجوع کرے، واپس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف انسان جائے. وما کان اللہ لیعذبہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ یہ جو فحاشی کے کام، عریانی کے کام، گندے کام، معصیت کے کام، گناہوں کے کام جو کرتے ہو، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جب تک آپ ان لوگوں کے درمیان موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. ان کو عذاب دے کر اللہ کیا کرے گا؟ عذاب تو مقصود بھی ذات نہیں ہے نا. اور پھر ساتھ ایک بڑی ہی عظیم الشان بات ارشاد فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے نا اس دنیا سے، مگر اس کے باوجود جب تک تم استغفار کرتے رہو گے، جب تک تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرتے رہو گے، جب تک ندامت کا اظہار کرتے رہو گے، چاہے دوبارہ گناہ کر لو اور دوبارہ اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ، دوبارہ ندامت کا اظہار کرو، جب تک تم استغفار کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب کی گرفت میں نہیں لے گا. کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے. یہ میرے اور آپ کے فائدے میں ہے، ہمارے معاشرے کے فائدے میں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے فائدے میں ہے کہ ہم بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ کریں اور توبہ اور استغفار کریں. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے نتیجہ یہ نکلے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک عمومی عذاب کی کیفیت میں نہیں لے گا. اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے مجموعی طور پر، معاشرے کے طور پر اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے. یہ تو آخرت کا فائدہ تو ہے ہی ہے، اس دنیا کا فائدہ یہ ہے، آج کی زندگی کا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس معاشرے کو فساد سے بچانا چاہتے ہیں، یہاں پر قتل و غارت سے بچنا چاہتے ہیں، یہاں پر بددلی سے بچنا چاہتے ہیں، یہاں پر اطمینان چاہتے ہیں، یہاں پر ہم امن چاہتے ہیں، یہاں پر ہم فساد کے بجائے بھلائی چاہتے ہیں، یہاں پر ہم لوگوں کے لیے اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ معاشرے کی اکثریت وہم یستغفرون بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے استغفار کرے. اس استغفار کے بڑے فائدے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور تم استغفار تو کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نتیجے میں کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ بند بارشیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھول دے گا، آسمان سے مینہ برسے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ ہر طرح کی نعمتیں، چاہے وہ اولاد کی صورت میں ہو، بیٹوں کی صورت میں ہو، مال کی صورت میں ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی راہ اور سبیل کھول دے گا. اور یہ جو استغفار کے اخروی فائدے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں اپنی جگہ، اس دنیا میں استغفار کے اتنے فائدے ہیں. رمضان المبارک کی آمد ہے، مجھے اور آپ کو اس بات کا شعور پکڑنے کی ضرورت ہے، اس بات پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ اس مہینے کے آغاز سے پہلے بھی اور اس مہینے کے آغاز کے ساتھ ہی ہم پورے اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ تیری طرف رجوع کرتے تو ہمیں معاف فرما دے. اللہ سے معافی مانگے. اللہ سے معافی مانگنا میرے اور آپ کے اپنے مفاد میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے الا یہ کہ ہم اصرار کر کے اپنی نافرمانی پر مصر ہو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیں. تو رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ سب سے پہلی اور اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہم اس بات کا احساس کریں کہ ہم نے استغفار، توجہ اور اپنی نفس اور اپنی ذات پر توجہ مرکوز رکھنی ہے، لوگوں کے پیچھے نہیں جانا. دوسری بات، رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ جو اس کا اہتمام کرنے، خاص طور پر نوجوانوں کو جس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے خاص طور پر اس ماہ کے دوران، وہ یہ کہ سارے دوسرے معمولات کے اندر تخفیف کر کے، کمی کر کے اللہ کی طرف توجہ، عنایت، عبادات کا اہتمام اور قرآن کا اہتمام کرنا ہے. اور اس سلسلے میں جو سب سے بڑی مصیبت اور جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ آج کی ہماری زندگیوں میں ہماری ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور ہمارے موبائل فون ہے. بوڑھے، بچے، چھوٹے بڑے، خواتین، مرد، نیک بد، سب اس فتنے کا شکار ہو گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے اور اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ ہماری تربیت کا مہینہ ہے. اس تربیت کے مہینے میں اس موبائل کا استعمال ہم کم کریں. اس کو اگر ہم مکمل طور پر نہیں چھوڑ سکتے، ہمارے مقام اور معمولات کی نوعیت اگر اس طرح کی ہے تو اس موبائل کے استعمال میں کم از کم 50-60% کمی کریں. اس کو مسجد میں آئیں، تراویح پڑھنے کے لیے آئیں، قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھیں، اس کو دور رکھتے. یہ ایک بہت بڑے فتنے کی شکل اختیار کر کے ہماری زندگی کے اندر ایک ڈسرپٹیو چیز بن چکا ہے.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ متعدد مرتبہ بیان ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ایسے لوگ آئیں گے جو تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے، اور وہ ایسے لوگ ہوں گے جو راتوں کو عبادت کیا کریں گے، اپنے اللہ کے بندوں کے ساتھ نشست و برخاست کیا کریں گے، مگر اللہ سبحانہ و تعالی ان کے سارے اعمال کو بالکل برباد کر کے رکھ دیں گے، اس کی طرف بالکل توجہ نہیں کریں گے، ان کی کوئی وزن نہیں ہوگا، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ وجہ کیا؟ صحابہ نے پوچھا وہ کون لوگ ہوں گے، آخر ہیں کون لوگ جو مسلمانوں کے ساتھ عبادتیں کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، مگر اور اتنی نیکیوں کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نیکیوں کو بالکل راکھ بنا کر اڑا دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت کرتے تھے، اس کی بتلائی ہوئی جو حدود ہیں ان کو اپنی تنہائی میں پامال کیا کرتے تھے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، آج اس ٹیکنالوجی نے ہماری تنہائیوں کو بالکل برباد کر کے رکھ دیا۔ کسی زمانے میں علماء یہ کہا کرتے تھے، سالکین یہ فرمایا کرتے تھے کہ تنہا انسان محفوظ انسان ہے۔ جب انسان لوگوں میں بیٹھتا ہے نا، کبھی ٹھٹھے میں، کبھی مذاق میں کوئی ایسے کام معاملات کر دیتا تھا جس سے انسان جو ہے وہ گناہ کے راستے پہ نکل جاتا تھا۔ تو اس زمانے میں علماء ربانیین سالکین یہ کہتے تھے انسان کو تنہائی اختیار کرنی چاہیے، تنہائی اختیار کرنے سے انسان کی توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ مگر آج ہماری تنہائیاں ہی تنہائیاں نہیں رہی، آج تنہائی اور خلوت انسان کے لیے زیادہ معصیت اور مصیبت اور پریشانی کا باعث بن گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ ٹیکنالوجیز اور ہمارے ساتھ یہ موبائل اور اس قسم کے فساد لگے ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نماز پڑھ کر روزہ رکھ کر، سچی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے دوران پچھلے کئی سالوں سے کتنے مسائل پوچھنے کے لیے لوگ رجوع کرتے ہیں، کئی نوجوان اس حوالے سے عجیب و غریب سوالات کہ رات کو تراویح پڑھی، روزہ رکھا، روزے کے دوران گھر میں بیٹھے ہوئے موبائل کے اوپر ایسی حرکتیں ہو گئی، وہ پھر فتویٰ پوچھتے ہیں کہ اس سے روزہ ناقص ہو جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے روزہ قائم رہتا ہے، اس سے کوئی مفاسد روزہ وقوع تو نہیں ہوتے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ چیز معاشرے کے اندر موجود ہے، تو رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہم سب کو اس بات کی کمٹمنٹ کرنی چاہیے کہ ہم اس قسم کی ٹیکنالوجی کا استعمال اور خاص طور پر موبائل فون کا استعمال اپنی زندگیوں میں اس میں تخفیف لے کے آئیں گے، اگر اس کو 100% ختم نہیں کر سکتے۔ تیسری بات جو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے رمضان میں اللہ سے معافی تو مانگنی ہے، مگر یہ کیسی اللہ سے معافی ہے کہ اگر ہم اللہ سے معافی مانگیں اور وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو خود معاف نہ کریں۔ اس بات پر بھی غور فرمائیں، اس بات پر ٹھنڈے دل سے غور فرمائیں۔ یعنی ہم اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ ہمیں معاف فرما دے، مگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم لوگوں کو معاف کریں۔ ہم یہ نہیں چاہتے ہم اپنے اعزا و قارب، رشتہ دار، دوست، احباب جن کے ساتھ ہمارا کوئی تلخی ہو گئی، کوئی معاملات ہو گئے، کسی نے زیادتی کر دی، ہم یہ بات نہیں کہتے کہ انسان نے زیادتی کی، کسی نے میرے اور آپ کے ساتھ زیادتی کر دی، اور ایسے ہم بگڑے اور عرصے سے بگڑے ہوئے، بلکہ بسا اوقات نسلوں سے بگڑے ہوئے، جنریشن ٹو جنریشن بگڑے ہوئے، معاف کرنے پہ تیار نہیں ہے، صلہ رحمی کرنے پر تیار نہیں ہے، بھائی بھائی کے ساتھ گفتگو نہیں کر رہا، بھائی بہن کے ساتھ گفتگو نہیں کر رہا، اولاد ماں باپ سے روٹھی ہوئی ہے، ماں باپ اولاد کے معاملات کو دیکھنے کو، روا کرنے کو تیار نہیں ہے، اعزا و اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ شریکے کی جنگ لڑائی ہوئی ہے، ہر وقت ایک ایسی کیفیت میں کہ لوگ ایک دوسرے کے گوشت کھانے اور جسم کو کاٹنے کو تیار ہوئے ہیں، اور پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یہ توقع کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف فرمائیں گے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، میری آپ تمام حضرات سے سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو نصیحت کرنی چاہیے، اس کے بعد میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، جس کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اللہ کے لیے اسے معاف فرما دیں، اپنے دل کو صاف کر دیں، اپنے سینے کو بالکل اجلا کر دیں، پھر آپ دیکھیں آپ کو عبادت کی لذت، روزے کی لذت، قرآن کی تلاوت کی لذت کیسے محسوس ہوگی۔ یہ لذت اور عبادت کا مٹھاس اور مزہ، اس کی ایک قیمت ہے جو ادا کرنی پڑتی ہے، یہ بلا وجہ نہیں آتی، اس کے لیے انسان کو اپنے نفس کو، اپنی میں کو، اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے، اور اس کو مارنے کی سب سے بڑی اور سب سے آسان صورت یہ ہے کہ انسان بالکل اپنے دل کو لوگوں کی کدورتوں سے، حسد سے، حقد سے، رقابت سے، جو زیادتیاں لوگوں نے کی ہوئی ہیں ان سب کی طرف سے انسان یہ اعلان کر دے، یا اللہ میں نے تیرے لیے سب کو معاف کر دیا۔ اس بات پر غور فرمائیں
اگر کل رمضان شروع ہو رہا ہے تو آج اس بات کی کوشش کریں، جس بھائی کے ساتھ جھگڑا ہے، جس بہن کے ساتھ معاملہ ہے، جس رشتے دار کے ساتھ، جس دوست کے ساتھ، جس بندے کے ساتھ بھی معاملہ ہے، اس کو فون کریں، اس کو فون کر کے بتا دیں کہ میں اگر مگر کسی پنچایت، کسی بحث تمیز میں نہیں جانا چاہتا، میں نے اللہ کے لیے تجھے معاف کیا اور میں اس بات کی توقع رکھتا ہوں کہ تو بھی اسی کردار کا مظاہرہ کرے گا۔ پھر یہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکتیں کیسے جاری کرتا ہے۔ یہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان کی زندگی میں برکت پیدا ہوتی ہے، اس کے زندگی میں انسان کے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، انسان کے فیصلوں میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی عبادت میں حلاوت اور مٹھاس پیدا کر دیتے، انسان کی نظر کے اندر، انسان کی دعا کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے، انسان کے فیصلوں اور ارادوں میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اس پر متعدد نصوص اور علماء کے متعدد واقعات اس پر موجود ہیں۔ یہ تفصیلی موضوع ہے، اس پر ہم بات نہیں کر سکتے، مگر رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ معاف کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم معافی مانگتے ہیں، اپنے لیے جو بات اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں وہی سلوک کرنے کی گنجائش پیدا کرنی چاہیے۔ انسان کو اپنے اندر ارادہ پیدا کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے بڑی سے بڑی زیادتی بھی کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ کہ یا اللہ تو روز قیامت اس کے لیے مجھے کمپنسیٹ کر دینا، اس کا اجر میں روز قیامت تیرے سے وصول کروں گا، تیرے کسی بندے سے وصول نہیں کرتا، میری طرف سے معافی۔ اس بات کا اہتمام کریں کہ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ میرے اور آپ کے دل میں، ہمارے سینے میں، ہمارے ذہن میں کسی شخص کے خلاف کوئی کینہ اور کدورت موجود نہیں ہونی چاہیے۔ کتنی ہی بڑی بات کیوں نہ ہو، بس نظر انداز کر دیں، معاف کر دیں، یک طرفہ طور پر معاف کر دیں۔ اگر وہ بندہ آپ سے گفتگو نہیں کرتا، بات نہیں کرتا، وہ روادار نہیں ہے اس چیز کا، آپ اپنے دل کو صاف کر لیں۔ پھر دیکھیں اس رمضان کا مزہ کیسا آئے گا، پھر یہ دیکھیں کہ آپ کو عبادات کا مزہ کیسا آئے گا، پھر یہ دیکھیں کہ آپ کا دل کیسے ولولے کے ساتھ، جوش کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے دور اور اللہ کو خوش کرنے والے کاموں میں آپ کا دل لگنے لگ جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ وہ ہمیں استغفار، توبہ، صلہ رحمی، مخلوق کے ساتھ نرمی کرنے، معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کمی کوتاہی پورا سال ہم نے اپنے اعمال کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی اور معصیت کی وجہ سے کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے صرف نظر کر کے ہمیں اس رمضان کو اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محض رمضانی مسلمان نہ بنائے بلکہ پورے سال کا مسلمان بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے عقیدے کی تطہیر کر دے، ہمارے اعمال کی تطہیر کر دے، ہمارے اخلاق کی تطہیر کر دے، ہمارے جملہ معاملات کاروبار کی تطہیر کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ایک حدیث مبارکہ آخر میں آپ کو سنانا چاہوں گا، چونکہ وقت تو ہو چکا ہے مگر یہ بڑی ایک اہم حدیث ہے۔ بہت سے دوست، احباب اور ہم خود بھی اس بیماری کا شکار ہیں کہ انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ، اپنے گھر میں خاص طور پر جو اپنی آل اولاد، والدین، جو بھی گھر میں رعیت کے لوگ ہیں، بسا اوقات انسان اپنے معاشرے میں باہر جب نکلتا ہے بڑا ہی خوش اخلاق، بڑا اچھا، بڑا مزاح کرنے والا، بڑی نرم طبیعت کا، مگر جب اپنے گھر میں جاتا ہے تو انسان کو بلا وجہ جو ہے پیشانی پر سلوٹیں، دل کے اندر ایک تنگی اور ایک غصے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ نفسیاتی جو اسکالرز ہیں وہ بھی اس پر بڑی گفتگو کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان فی لسان ضرب علی اہلی، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں پر زبان درازی کیا کرتا تھا، یعنی اپنے گھر والوں پر چیختا چلاتا تھا، ان پر غصہ کیا کرتا تھا، میری زبان نرم نہیں تھی، گھر ویسے بڑا اچھا تھا لوگوں کے ساتھ۔ پھر خاص طور پر فرماتے ہیں وَكَانَ لَا يَعْدُوهُمْ إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، اور یہ معاملہ دوسروں کے ساتھ نہیں تھا، باقی ہر بندہ معاشرے میں میری بڑی تعریف کرتا تھا کہ کیا بات ہے، لیکن گھر والے کہتے تھے کہ جی بڑا کوڑا ہے، یہ اس کی زبان سے کوئی محفوظ نہیں ہے، ڈانٹتا ہے ہمہ وقت۔ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی اس پریشانی اور بیماری کا ذکر کیا۔ یہ بات حدیث کیوں میں بیان کر رہا ہوں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا وہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ سے این انت من الاستغفار، تم استغفار کے معاملے میں کہاں پر ہو، وہاں تمہاری کیا کارکردگی ہے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تستغفر اللہ فی اليوم 70 مرہ، حذیفہ یہ بات سن لو، جس بیماری کا تم شکار ہو نا، 70 مرتبہ کم از کم دن میں اللہ سبحانہ و تعالی سے استغفار طلب کیا کرو، 70 مرتبہ کم از کم۔ اور اس حدیث سے ملتی جلتی دیگر احادیث میں ہے جس میں اس سے زائد مرتبہ بھی استغفار کا ذکر ہے۔ تو جو بات میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے گھروں کے جو مسائل ہیں، ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں، اس کا بھی ایک بہت بڑا حل یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالی سے استغفار طلب کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اور بار بار سب سے آسان استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر سید الاستغفار جو ہم نے یہاں لکھ کے بھی لگائی ہوئی ہے، ہمارے ایک بڑے مہربان غزنوی صاحب انہوں نے یہاں لکھ کے لگوائی ہوئی ہے، یہ دعائیں موجود ہیں۔ استغفار کی کثرت انسان کی اپنی زندگی کے اندر بھی حلاوت اور مٹھاس لے کے آتی ہے، انسان کے گھر کے اندر بھی برکت لے کے آتی ہے، معاشرے کے اندر بھی اس کی برکات ظہور ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اور رمضان میں خاص طور پر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور گھروں میں جو ہم خاص طور پہ مرد ہم سارے جو یہاں پر موجود ہیں، اپنے گھروں میں جو ہم ٹینشن کا باعث بنتے ہیں، اپنے گھروں میں جو ہم بد اخلاقی کا باعث بنتے ہیں، اپنے گھروں میں جو ہم بدتمیزی کا باعث کرتے ہیں، اپنے گھروں میں جو ہم جا بجا صحیح اور غلط باتوں پہ غصہ کرتے ہیں، اپنے گھروں پر جو ہم تشدد کرتے ہیں، اس سے بچنے کا، خود پھر بعد میں پریشان اور پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، اور خود بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ کنڈکٹ غلط ہے، پھر خود یہ کہتے ہیں کہ نامعلوم ہمیں کیا ہو جاتا ہے، باہر ہم بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، گھر کے اندر قدم رکھتے ہی ہمارا درجہ حرارت اور پارا چڑھ جاتا ہے۔ اس سے بچنے کا علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، تستغفر اللہ 70 مرہ، کم از کم 70 مرتبہ دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار طلب کرو۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ انشاءاللہ تمہارے گھروں میں، تمہارے کردار میں اور عمل میں اور غصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کیفیت پیدا کر دے گا جو اللہ کو مطلوب ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک، استغفرک و اتوب الیک۔